السلام علیکم، آپ سب تشریف رکھیں۔ بارک یاشوا مشیخ، خداوند یسوع المسیح مبارک ہے۔ ہاللویہ۔ ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللویہ۔ یاشوا ہامشیخ یعنی خداوند یسوع المسیح۔ آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہماری محافظت کی، ہماری رہنمائی کی اور بحفاظت ہمیں وہاں پر لے کر گئے کراچی، اور پھر بحفاظت واپس لے آئے۔ وہاں پر جو عبادات ہوئیں وہ بھی بہت اچھی ہوئیں، اور جو ایماندار ہیں وہاں پر بہت زیادہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اور بہت سے بھائیوں نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا ہے۔ اور کل مجھے جگنو بھائی بتا رہے تھے، عابد بھائی نے بڑا زبردست کلام سنایا، لیکن وہ زیادہ بتا نہیں سکے وہ مجھے کہ کیا موضوع تھا۔ تو کیا موضوع تھا عابد بھائی؟ وہ میں جب بک آپ سے لے گیا تھا اسٹڈی کر رہا تھا میں، تو وہی چند باتیں تھے کہ خدا کی چوکنی کے بارے میں نے پڑھا، اچھا، سیکھا تھا کہ جو لوگ یسوع المسیح کو یہوہ کا تجسم نہیں مانتے، تو جبکہ بائبل مقدس میں ہم یہ بات بار بار پڑھتے ہیں کہ خدا بہت دفعہ جسمانی صورت میں چوکنی میں اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا، ان سے بات کی، ابراہیم کا خدا ظاہر ہوا، اپنے شاگردوں پر خدا ظاہر ہوا۔ جی اٹھنے کے بعد بھی خداوند جب بھی اپنے شاگردوں سے انہوں نے ملاقات کی، وہ چوکنی بدل گئی، اور اسی بدن میں وہ آسمان پر گئے، اور اسی بدن میں وہ واپس آئیں گے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے، اور جب وہ اپنی دلہن کو لے کر جائیں گے تو اپنی دلہن کو بھی وہ جلالی بدن میں لے کے جائیں گے، نہ کہ جسمانی بدن میں۔ آمین۔ جگنو بھائی بڑے خوش تھے، پیار سے جی ابھی پتہ چل رہا ہے آپ بڑی اچھی اسٹڈی کرا رہے ہیں عابد بھائی کو۔ میں نے کہا عابد بھائی کی اپنی بھی بڑی محنت ہے، کل مجھے بتا رہے تھے۔ کچھ باتیں ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے پطرس رسول کا پہلا خط اور پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ مقدس پطرس رسول کا خط، پہلا خط، پہلا باب اور 15ویں آیت۔ بلند آواز سے کوئی بھی تلاوت کرے۔ پہلا باب 15ویں آیت۔ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ آمین۔ خداوند کے بندہ جناب پطرس رسول یہاں پر فرماتے ہیں بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا کیا ہے جی؟ پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو جی؟ سارے چال چلن میں۔ کیسے پاک بننا ہے؟ سارے، تھوڑا سا نہیں، ہر بات میں، سارے چال چلن میں پاک بنو۔ وجہ کیا ہے پاک بننے؟ کیونکہ ہمارا بلانے والا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس نے بلایا ہمیں؟ خداوند یسوع المسیح نے بلایا۔ ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی،
کو میں بتا رہا تھا کہ ہم یہودیوں سے اوپر ہیں، ایک سٹیپ اوپر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یسوع المسیح کے کفارے کو قبول کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہم ان سے افضل ہیں اس وجہ سے، صرف کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ باقی تو وہ بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پاک رہتے ہیں، تورا پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمیں فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ! یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ ایک سٹوری میں چاہتا ہوں ہم پڑھیں، بہت دفعہ ہم نے پڑھی ہے اور بہت دفعہ کلام بھی سنا ہے، یوحنا کی انجیل اور 2 باب۔ میں جب کراچی گیا تو عالم تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، تو ایک بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ ریحان بھائی 7 مہروں کا مکاشفہ آپ نے کلام سنانا ہے تو کہاں سے سنائیں گے، کیا بتائیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا بھائی باتیں تو ساری پرانی ہیں، بس اندازے بیاں ہی فرق ہوتا ہے بندے کا۔ تو یہ واقعہ بھی آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، بہت دفعہ خادمین سے اس پر کلام سنا ہوگا۔ میرا آج اس واقعے کو بیان کرنے کا انداز تھوڑا شاید فرق ہوگا اور آپ کو خدا کی روح کی تحریک سے بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آمین۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویہ! کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جب بھی خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو نئی بات، کیونکہ یہ سمندر کی مانند ہے، اس کے کنارے اس کی حد نہیں ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی پڑھیں پہلی آیت سے۔ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی، جی الفاظ کے اوپر بڑا دھیان دینا۔ اور یسوع کی ماں وہاں تھی۔ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی شادی ہوئی اور یسوع یسوع کی ماں ماں وہاں تھی، وہاں۔ اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں کیا تھی؟ دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں کیا ہوئی؟ شادی۔ اچھا، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن شادی میں کیسے چلے گی، جبکہ لکھا ہوا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد وہ 40 دن جنگل بیابان میں چلے گئے تھے تاکہ ابلیس سے آزمائے جائیں۔ تو باقی جو راکم انجیل ہیں، جنہوں نے انجیل لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آزمائش کے لیے 40 دن کے لیے بیابان میں چلے گئے، مگر یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ تیسرے دن وہ کہاں پر گئے ہیں؟ کہاں پر گئے ہیں جی؟ کانا گلیل۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کیا اعتراض ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یوحنا رسول 40 دن کی آزمائش کے بعد کا واقعہ لکھتے ہیں، یعنی آزمائش کے بعد تیسرے دن جب آزمائش ہو گئی اور واپس آ گئے وہ شہر میں، تو پھر تیسرے دن کہاں پر گئے؟ کانا کے لیے۔ یہ 44واں دن بن گیا، ہاں 40 دن آزمائش۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اچھا کب کس دن گئے ہیں جی، ذرا بولیں گے میرے؟ تیسرے دن تیسرے دن۔ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں کیا ہوئی جی؟ ایک شادی ہوئی۔
اچھا یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے. تیسرے دن ہی کیوں ہوئی؟ تیسرے دن ہی کیوں؟ پہلے دن کیوں نہیں؟ دوسرے دن کیوں نہیں؟ چوتھے دن کیوں نہیں؟ یہ خداوند یسوع المسیح کی خدمت کا سلسلہ ہے جس کو آج ہم سیکھیں گے، اسی کے بارے میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ سن رہے ہیں کہ تیسرے دن ہی کیوں؟ کہاں پر شادی ہوئی جی؟ کانہ گلیل میں، سرکنڈوں کی گلیل، یا سرکنڈوں کی زمین، یا سرکنڈوں کی جگہ. عبرانی میں سرکنڈے کو کانا ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سرکنڈوں کی جگہ تھی، وہاں پر اس کو یہ اس نام سے بلایا جاتا تھا جی، کانہ گلیل، یعنی سرکنڈوں کی گلیل. ٹھیک ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سرکنڈوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں موسیٰ نبی کے دور میں. کیا ہوا موسیٰ نبی کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ تین مہینے تک جناب موسیٰ کو چھپا کر رکھا گیا. کیوں چھپایا گیا تھا؟ فرعون بچوں کو مار رہا تھا، اسرائیلی جو بچے تھے ان کو مار رہا تھا، اور جو فرزند نرینہ تھے ان کو مار دیتا تھا، اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو نہیں مارتا تھا. تو جناب موسیٰ کو 3 مہینے تک چھپا کر رکھا گیا. پھر کیا؟ سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا، اور پھر کیا ہوا بتائیں ذرا. دریائے نیل میں بہا دیا. پھر فرعون کی بیٹی نے وہاں سے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر جو سٹوری ہے، یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں بائبل مقدس میں، ان کی کوئی وجہ ہے. سرکنڈا ہوتا کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے عابد بھائی؟ کیا ہوتا ہے سرکنڈا؟ اچھا، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو ہلکا سا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے کریں تو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پائیداری نہیں ہوتی اس پہ. سرکنڈا پوچھ لو. ہاں، تو جو ایک بچہ بھی اس کو توڑ لیتا، شیرو کو دیں وہ بھی توڑ دے گا، ہلکا سا ہوتا ہے. جس کی پوڑیاں بنتی ہیں. ٹوٹ جاتا ہے آرام سے، اس کو ایسے کریں تو ٹوٹ جاتا ہے. خشک ہوتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، باڑ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. تو اتنا ہلکا اور اتنا نازک سرکنڈا، اور موسیٰ نبی اس میں محفوظ رہے. یہ ہے خدا کی قدرت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں محفوظ رہے؟ کیوں کچھ نہ ہوا موسیٰ نبی کو سرکنڈوں کے ٹوکرے میں؟ کیونکہ یہوہ خدا جناب موسیٰ کے ساتھ تھے. ہاللیلویہ. یہ پورا پرانے پلان تھا. ہاں جی، یہ دنیا بھی کانہ گلیل میں ہے، سرکنڈوں کی گلیل میں ہے، سرکنڈے پر کھڑی ہے. یعنی کہ دنیا بھی کچھ نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں اس نے ختم ہو جائے، فانی ہے، سرکنڈے کی مانند ہے دنیا. کیسے ہے؟ لیکن یہوہ خدا جو اس کا ہے، جو خدا کا ہے، وہ اس سے نکال لے گا. ہاللیلویہ. ان سرکنڈوں کی ٹوکری میں سے یہوہ خدا اپنے لوگوں کو بچا لے گا. جیسے موسیٰ نبی کو بچایا، ویسے ہی اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ بچا لے گا. ویسے ہی نکال لے گا.
پڑھیں ذرا اس سٹوری کو، آگے پڑھیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ یسوع نے اس کی اور ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا کہا؟ آگے اس سے کیا کہا؟ ابھی میرا وقت نہیں ہے۔ جی آگے۔ ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اچھا، کیا کہا؟ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہ کرو، یعنی کہ جو یسوع المسیح کہیں وہ کرنا ہے آپ نے، وہ کرو۔ تو آج کیا کلیسیا جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یا جو کہہ کر گئے ہیں وہ کر رہی ہے؟ نہیں۔ کیا دنیا آج وہ کر رہی ہے؟ کیا خادمین آج ویسا کر رہے ہیں؟ ہم خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، آمین، عابد بھائی مانتے ہیں؟ بے شک۔ پھر بھی یہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہماری کیا کرتے ہیں جی؟ کیوں؟ پھر ان کے اندر کوئی اور ہی تاثیر کام کر رہی ہے۔ اگر یسوع مسیح کا روح ان کے اندر ہو یا خدا کی روح ان کے اندر ہو تو پھر یہ ہماری مخالفت نہ کریں، کیونکہ وہ جانے کہ بھئی یہ بھی خداوند یسوع المسیح کو شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ تو آج کی کلیسیا، آج کے خادمین، آج کی دنیا وہ نہیں کر رہی جو یسوع مسیح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ مقدسہ مریم نے آ کر کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت مجھے تجھ سے ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ یہ جو بات یہاں پر خداوند یسوع المسیح کہہ رہے ہیں یہ اپنی الوہیت میں کہہ رہے ہیں مقدسہ مریم کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی الوہیت میں کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ الوہیت کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی الوہیت میں خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ خدا یہوہ خدا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور کوئی انسان ان کو نہیں سکھا سکتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اپنی الوہیت میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کس وقت میں نے کیا کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ ایسے ہی ہے، خداوند جانتے ہیں کس وقت کیا کرنا ہے، انہیں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ آج ہم بھی بہت دفعہ خداوند یسوع المسیح کو کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند ہمارے لیے یہ کر دے، ایسے کر دے، ویسے کر دے۔ کیا ہم خدا کو سکھا سکتے ہیں؟ کیوں جی شکیل بھائی؟ خداوند جانتے ہیں ہم نے کب، کیا اور کیسے کرنا ہے۔ خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو پھر کیا کرے گا عابد بھائی؟ وقت پر تمہیں سر بلند کرے۔ جب وقت آئے گا تو سر بلند کریں گے۔ بے شک۔ جو وقت خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ مجھے کس ٹائم ان کو میں مہیا کرنی ہے، وہ یہوہ یری ہیں، مہیا کریں گے۔ تو الوہیت میں وہ کہہ رہے ہیں مقدسہ مریم کو کہ بھائی آپ، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ آج بہت سارے لوگ خداوند کو سکھا رہے ہیں خداوند تو آ، یہ کر، ایسے کر، ویسے کر۔ خداوند جانتے ہیں خداوند کو کیا کرنا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کلیئر ہے بات؟ اچھا، ہم کیا کہتے ہیں خداوند کو؟ سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دعا میں کہ خداوند میرے لیے یہ کر دے۔ کبھی آپ نے خداوند سے کہا ہے کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو؟ کبھی ایسا بھی کہا ہے شکیل بھائی؟ کیوں جی عابد بھائی؟ جی۔ کبھی ایسا بھی کسی نے کہا ہے کہ خداوند، ہم تو ہر دفعہ ہی کہتے ہیں خداوند یہ کر دے، یہ دے دے، یہ ایسے ہو جائے، یہ ویسے ہو جائے، کبھی یہ کہا ہے خداوند تیری مرضی پوری ہو؟ یسوع مسیح تو ہمیشہ یہ کہتے رہا ہے باپ تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کبھی ہم نے کہا ہے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو؟
हमने हमेशा ही क्या खुदावंद मैं ये चाहता हूँ ऐसे हो जाए, क्या पता खुदावंद ने हमारे लिए कुछ और इरादा बनाया हो, कुछ और प्रोग्राम हो, कुछ और प्लान हो। अभी मैं ख़त्म हो गई तो खुदावंद का जलाल भी तो ज़ाहिर हुआ। पहली मैं से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन मैं घर वालों को मिली। क्या कहते हैं? तो जब हम खुदावंद की मर्ज़ी पूरी करते हैं तो फिर हमारे लिए बेहतर नहीं होता बल्कि बेहतरीन होता है। हम अपने लिए बेहतर सोच रहे होते हैं, खुदावंद हमारे लिए बेहतरीन सोच रहे होते हैं। आमीन। मेरी बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, खुदावंद अपने काम का माहिर है, वो जानता है कि उसे कब क्या और कैसे करना है। ठीक होगी जी बात। अच्छा, आगे पढ़ते हैं जी। तो क्या हुआ फिर आगे? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जी आगे पढ़ें। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। जी, वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के। अच्छा, ये रवायात से हमें पता चलता है कि फरीसियों के घर में शादी, फरीसी के, क्योंकि आपको पता है फरीसी पाकीज़गी का बड़ा ख्याल करते थे और यहूदियों की तहारत के मुताबिक वहाँ पर क्या रखे गए थे? 6 मटके रखे गए थे। ठीक है जी। और बहुत अच्छा हुआ कि इस ख़ानदान ने अपनी खुशी में खुदावंद यीशु मसीह को दावत दी हुई थी और खुदावंद के आने से क्या हुआ कि वो शर्मिंदा होने से बच गई। आमीन। अब अगर वो अपने सोच पे रहते या अपनी कुवत पे रहते या अपने रुपए पैसे पे रहते तो फिर तो मैं ख़त्म हो गई थी उनके पास। क्यों जी आबिद भाई? जी। फिर जलाल तो खुदावंद का ही ज़ाहिर हुआ वहाँ पर। हम अपनी दौड़ धूप जितनी मर्जी कर लें, आखिरकार हम कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं फिर। तो ज़रूरी बात यह है कि खुदावंद हमारे साथ हो, फिर सारी चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है जी। अच्छा आगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे बात की थी कि तीसरे दिन का जिक्र है। किस दिन शादी हुई? आप सब सुन रहे हैं? काना गलील में शादी हुई किस दिन? सारे बोलेंगे। तीसरे दिन। तीसरे दिन। एक और शादी होने वाली है। बर्रा की शादी। एक और शादी होने वाली है ना? किसकी? बर्रा। वो भी तीसरे दिन होगी। वो भी कब होगी? बर्रा की शादी कब होगी? तीसरे दिन। बताता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह से लेकर अब तक कितने साल गुजर चुके हैं? 2000। अब तक 2000 साल गुजर चुके हैं। 2000 साल मतलब 2 दिन। 1000 साल ऐसे है जैसे एक दिन के बराबर है खुदावंद की नज़र में। तो कितने दिन गुजर चुके हैं? 2 दिन। तीसरे दिन शादी होगी। तीसरे दिन काना गलील में शादी हुई। एक और शादी होगी, वो भी कब होगी? तीसरे दिन। गो के उस तरतीब से हैं तो वो 7वां दिन होगा, लेकिन यीशु मसीह की हयाती ज़िंदगी से लगाएं तो फिर क्या होगा? तीसरा दिन होगा, जो 1000 साल बादशाहत की तशबीह है, जहाँ पर बर्रा की शादी होगी। ठीक है जी। तो 2 दिन गुजर गए हैं, तीसरा दिन आएगा और इसी तरह तीसरे दिन जो है वो शादी हो। तीसरा दिन, इसके मुतल्लिक मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सवाल पूछा था जी कि तीसरे दिन ही क्यों शादी हुई काना के लिए। तो एक हवाला निकालें, खरूज
19 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। जी पढ़ें। और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की। और खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा। खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर। आज और कल उनको क्या कर? 2 दिन पाक करना है उनको। फिर क्या होगा? और वो अपने कपड़े धो ले। और वो अपने कपड़े क्या कर लें? और तीसरे दिन तैयार रहें। तीसरे दिन क्या रहें जी? तीसरे दिन क्या रहें? तैयार रहें। फिर क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। क्योंकि तीसरे दिन खुदावंद सब लोगों के देखते देखते कहाँ पर उतरेगा? कोहे सीना पर उतरेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। अच्छा, ये बात सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है कि 2 दिन अपने आप को क्या करें? 2 दिन अपने आप को पाक करें। ये लिखा है ना, खुदावंद ने मूसा से कहा लोगों के पास जा और जाकर लोगों से कह कि क्या करें? 2 दिन अपने आप को पाक करें। आप सबको समझ आ रही है? जी, 2 दिन तैयारी। ये आपको तीसरा दिन समझा रहा हूँ कि शादी तीसरे दिन की, उसके वाला जात बता रहा हूँ। 2 दिन अपने आप को क्या करें? पाक और साफ पाक करें, तैयारी करें। अपने कपड़े धोएं, तैयार रहें। तीसरे दिन मैं आऊँगा। और लिखा है खुदावंद उनके देखते देखते तीसरे दिन को सीना पर उतरा। ये बात सिर्फ बनी इसराइल कौम के लिए नहीं है, ये बात हम सब के लिए भी है। पढ़ लें 2 पतरस 3 बाब और 14 आयत। पढ़ें यानी में जी। बस ए अजीजों, क्योंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। जी, बस ए अजीजो, क्योंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की क्या करो जी? कोशिश करो। ये 2 दिन पाकीज़गी को बरकरार रखो। ये जो 2 दिन है इसमें ये भी हम दो दिनों में गुजर रहे हैं ना जी, दूसरा दिन चल रहा है, अभी तीसरा दिन हो जाएगा। तो इन 2 दिनों में अपने आप को क्या रखना है जी? पाक करना है, पाकीज़गी के अंदर रहना है। यही बात बनी इसराइल को कही गई कि 2 दिन अपने आप को क्या करो? पाक करो। तीसरे दिन ये होगा खुदा कोई सीना पर उनके देखते देखते उतरेगा। हमें भी अपने आप को पाक करना है। मुबारक हैं वो जो अपने जामे बर्रे के खून से, बर्रे के लहू से धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। हमें भी अपने आप को क्या करना है? पाक करना है। हमें भी पाकीज़गी के अंदर रहना है। और हम पाक कैसे होंगे? कैसे होंगे पाक? उसके लहू से धुलकर, उसके लहू से धुलकर हम पाक होंगे। उसके खून से धुलकर हम क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे।
برے کے لہو سے پاک ہوں گے، اور اس پاکیزگی کو پھر کیا رکھنا ہے؟ قائم رکھنا ہے۔ اور اس پاکیزگی کو قائم ہم کیسے رکھیں گے؟ اس کے حکموں پر عمل کر کے۔ ٹھیک ہوگی جی، بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ کیسے پاکیزہ رہیں گے ہم؟ اچھا، پہلے پاک کیسے ہونا ہے؟ برے کے لہو سے دھل کر۔ اور پھر اس پاکیزگی میں قائم کیسے رہنا ہے؟ اس کی شریعت پر عمل کر کے، اس کی تورا پر عمل کر کے، اس کے حکموں پر عمل کر کے ہم نے کیا ہونا ہے جی؟ پاکیزگی کے اندر قائم رہنا ہے۔ پاک تو ہم اس کے لہو سے دھل کر ہو جاتے ہیں۔ کفارہ، کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ جس طرح عدن میں یہوہ خدا نے آدم کو اور حوا کو ڈھانپا، ایک برے کو ذبح کر کے چمڑے کے کرتے بنا کر، اسی طرح یسوع مسیح نے ہمیں کیا کیا؟ اپنے کفارے کے باعث ڈھانپا ہے۔ اب اگر کوئی خود برہنہ ہونا چاہے، ہم تو ڈھانپتے ہیں اسی لیے اپنے آپ کو، کیوں جی عابد بھائی؟ ہم تو اسی لیے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے تو ہم ڈھنکے رہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے برہنہ ہونے کا، تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ تو یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی۔ کتنے دن پاک ہونا ہے؟ بولیں سارے، آپ سن رہے ہیں؟ آج اور کل اپنے آپ کو کیا کر لو؟ پاک کر لو۔ اور تیسرے دن میں کیا کروں گا؟ کوہ سینا پر اتروں گا۔ 2 دن، یہ 2 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ 2 دن ہمیں ملے ہیں، ان 2 دنوں کی اہمیت کو جانیں۔ آگے چلتے ہیں، یوحنا کی انجیل 4 باب 40 آئے، ایک اور والا اسی کے متعلق۔ ایک سامری عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آتی ہے، پھر وہ خداوند کی گواہی دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ 40 آئے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتھیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی۔ آمین۔ سامری خداوند سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا کر؟ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ کتنے دن؟ کتنے دن؟ سارے بولیں گے کتنے دن؟ 2 روز خداوند یسوع المسیح سامریوں کے ساتھ رہے۔ آپ کو پتا سامری کون تھے؟ عابد بھائی، سامری کون تھے؟ ہاں جی، اچھا، اس میں نا ایک بات مجھے بڑی کمال لگتی ہے ادھر، جب خداوند نے اس عورت سے پانی مانگا، 9ویں آیت ذرا پڑھیں جی۔ تو سامری عورت نے اس سے کہا، سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو یہودی ہو کر تو کرسچنوں کا خدا یہودی؟ کرسچنوں کا خدا یہودی؟ اچھا، وہ تو کہہ گیا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ یار یہ پھر اور بات شروع ہو گئی، چلو چھوڑو، ہم اپنے موضوع پر ہی رہتے ہیں۔ اچھا، خداوند یسوع مسیح سامریوں کے ساتھ کتنے دن رہے؟ 2 دن۔ آج بھی خداوند 2 دن رہ رہے ہیں سب کے ساتھ، سب کے ساتھ رہ رہے ہیں، دنیا کے ہر شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آج 2 دن خداوند اس کے ساتھ ہے. اگر وہ خداوند پر ایمان لائے تو شفا پائے گا، نجات پائے گا. خداوند ساری دنیا کے ساتھ ہے 2 دن کے لیے صرف. تیسرے دن پھر وہ عدالت کریں گے. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آج بھی یسوع مسیح 2 دن تک لوگوں کے ساتھ ہیں، ساتھ گزار رہے ہیں ان 2 دنوں کو. خداوند یسوع مسیح نے خود بھی کہا اپنے زبان سے، اپنے زبان مبارک سے کہا. لوکا کی انجیل 13واں باب 32ویں آیت پڑھ لیں. یہی بات خداوند نے بھی کہی. چیپٹر 32 آیت، لوکا کی انجیل 13 باب 32ویں آیت. اس نے ان سے کہا کہ جا اس کر نے ان سے کہا، یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، جی اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. جی آج اور کل شفا دینے کا کام، بدروحوں کو نکالنے کا کام جو ہے انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کو کیا کروں گا؟ کمال کو پہنچوں گا. تو یہ 2 دن ہیں. ابھی آپ دیکھیں ان 2 دنوں میں شفا کا کام ہو رہا ہے، معجزات ہو رہے ہیں، نبوت ہو رہی ہے، منادی ہو رہی ہے. یہ 2 دن ہیں صرف، آج اور کل. اور تیسرا دن جب آئے گا تو پھر کمال، 1000 سالہ بادشاہت ہوگی. اس میں پھر وہی جائے گا جو برے کے لہو سے دھلا ہوا ہے. تیسرے دن میں وہی شرکت کرے گا. تیسرے دن کانا گلیل میں شادی ہوئی، تو شادی میں وہی جائے گا جو 2 دن کیا رہے گا، جو 2 دن کیا ہوگا؟ پاک رہے گا. ٹھیک ہوگی جی بات؟ ہاں. 2 دن تک تو ابھی خداوند ساتھ ہے، پر پھر کیا ہوگی جی؟ عدالت ہوگی. ایمانداروں کے لیے اجر ہوگا، اور جو ایماندار نہیں ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایمانداروں کو تو اجر ملے گا 7ویں دن، اور جو ایماندار نہیں ہے ان کو کیا ملے گا؟ دانیل 12 باب کی 2 آیت پڑھیں. جلدی سے پڑھ. آپ لوگ سو گئے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ کیا آپ سب جاگ رہے ہیں؟ ہاں یا نہ بولیں. کیا آپ سب جاگ رہے ہیں؟ بول نہیں رہے. یہ آگے بھائی نہیں بول رہے. کیا آپ سب جاگ رہے ہیں؟ جی جی مل کر بولیں. ہاللویا. تھوڑا زور سے بولیں گے. ہاللویا. آپ جواب نہیں دیتے، پھر مجھے ایسا لگتا ہے سو گئے ہیں. اچھا، 2 دن کیا ہو گئے جی؟ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا کے ساتھ ہے، شفا کا کام ہو رہا ہے. تیسرے دن کمال کو پہنچیں گے، 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، برا کی شادی ہوگی. کیا کہتے ہیں دانیل نبی، کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں ذرا 2 آیت جی. جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے. جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے. پھر بعض حیات ابدی کے لیے، بعض حیات ابدی کے لیے، اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. اور بعض ذلت ابدی کے لیے. اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم حیات ابدی کے میں جائیں یا ذلت ابدی میں جائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہوہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آج اور کل، موسیٰ نبی کو کہا کہ ان کو اپنے آپ کو پاک کریں، تیسرے دن میں ان کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینہ پر اتروں گا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اور رسولوں کو، فرشتوں نے کہا کہ جس یسوع کو تم نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح یہ بادلوں پر واپس آئے گا، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آئیں گے.
اس لیے ہمیں جاگتے رہنا ہے, بیدار رہنا ہے, اور پاکیزگی کے اندر رہنا ہے, پاک رہنا ہے, اور پاکیزگی میں قائم رہنا ہے, تاکہ ہمارے دیکھتے دیکھتے یسوع المسیح آ جائیں اور ہم ان کو دیکھیں, کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں. کہیں ہم سوئے نہ رہ جائیں. ہم کیا ہیں جی؟ نور کے فرزند ہیں. ہم کیا ہیں؟ سارے بولیں گے ہم کیا ہیں؟ یہ پولوس رسول کہتے ہیں. آپ پڑھ لیں پہلا تسلونیکیوں 5:5 ہے, جلدی سے پڑھیں. کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو. تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو, اور ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے, بس اوروں کی طرح سو نہ رہے, بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. جی, پر اوروں کی طرح سونا جائیں, جاگتے اور کیا رہیں؟ ہوشیار رہیں. اور خود اوپر جب اس کو چوتھی آیت سے پڑھیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ وہ دن جو ہے وہ پڑھیں ذرا اس کو شانی بھائی, تیسری چوتھی آیت کو. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے, اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں. صحیح. اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. جی, وہ ہرگز نہ بچیں گے. اور لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں, لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو, اور وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے, کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے. خدا کے جو لوگ ہیں وہ تاریکی میں نہیں ہیں. خدا کے لوگ بیدار ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اب خداوند آنے والے ہیں. یہ بات خداوند نے بھی کہی ہے. آموس کی کتاب 3 باب اور 7 آیت. جی پڑھ دیں جلدی سے. یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے ہی آشکارا نہ کر دے. اور خداوند نے اپنے لوگوں پر آشکارا کر دیا ہے کہ وہ آنے والا ہے. 2 دن اپنے آپ کو پاک کرو, تیسرے دن میں لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اتروں گا. یسوع مسیح نے بھی یہی بات کہی کہ 2 دن تک میں شفا کا کام کرتا ہوں, اور تیسرے دن کیا پہنچوں گا؟ اپنے کمال کو پہنچوں گا. اور اب وہ تیسرا دن آنے والا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے. اور ہم سب تیار ہیں. کیا ہم سب تیار ہیں؟ کیا ہم سب بیدار ہیں؟ کیا ہم سب پاکیزگی کے اندر قائم ہیں؟ آئیے ایک اور والا پڑھتے ہیں. ہوسیہ کی کتاب 6 باب اور 2 آیت. یہ آپ کو صفحہ نمبر 851 پر ملے گا. 6 باب 2 آیت 850, پیج نمبر 850. پہلی آیت سے پڑھنے بلکہ 6 باب پہلی آیت سے پڑھ دیں. آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں. جی, خدا کا بندہ کہتا ہے آؤ ہم ذرا بولا کریں. کہاں پر رجوع کریں؟ خداوند کی طرف رجوع کریں. مطلب خدا کا بندہ کہہ رہا ہے آؤ ہم کہاں پر رجوع کریں؟ عابد بھائی ذرا میری طرف دھیان دیں. کدھر رجوع کریں؟ مطلب ہمارا دھیان کہیں اور گیا ہوا ہے. تو خدا کا بندہ ہوسیہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف دھیان کریں. اس کا مطلب ہمارا دھیان کہیں اور ہے. اگر خداوند کی طرف ہو تو پھر کہنے کی ضرورت نہ پڑے نا کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں. تو اگر کسی کا دھیان کہیں ہو رہا تو پھر لکھا ہے آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع. آگے. کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا. جی, وہی ہم کو شفا بخشے. اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. وہ 2 اچھا, روز کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اسی نے پھاڑا ہے وہی ہم کو شفا بخشے گا. شفا ضروری ہے, اچھی بات ہے, لیکن شفا آپ کے بدن کو بچاتی ہے. شفا آپ کے
बदल इल्म आप मुकाशफा खुदा का कलाम आपकी रूह को बचाता है। आमीन। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। आज लोग रूहानी तो बहुत बने हैं, इल्म से खाली। ठीक होगी। तो तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। देखें, एक औरत, हम जानते हैं लूका की इंजील में वाक़या जिक्र है कि एक औरत 12 बरस से बीमार थी, और क्या किया उसने आकर, ज़रा मुझे वो वाक़या सुनाएं। अच्छा, वहाँ पर जो तर्जुमा हुआ है वो लिखा हुआ है पोशाक को। ठीक है, मलाकी की किताब ज़रा निकालें मेरे साथ, इधर हाथ रखना है उसकी, आप वापस आना है मेरे वाले 4 बाब की 2 आयत। लाकी का जी, 4 बाब 2 आयत। जी पढ़ें। लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते लेकिन हो, तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत ताला होगा आफताब सदाकत ताला होगा, और उसकी किरणों में शिफा होगी। और उसकी किरणों में क्या होगी जी? शिफा होगी। तो यीशु मसीह की तालीद जो थी, जो चादर थी, उसमें क्या थी? शिफा। शिफा थी। और यहाँ पर जो लफ्ज़ आया ना किरणों, इसके लिए इब्रानी का लफ्ज़ है कनाफ। किरणों के लिए इब्रानी का क्या लफ्ज़ है? कनाफ। और कनाफ उस झालर को बोलते हैं जो तालीद की होती है, यानी कि उसकी झालर में क्या होगी? शिफा होगी। शिफा होगी। और उस औरत ने उस झालर को छुआ था, जो तालीद की झालर होती है, जो चादर खुदावंद यीशु मसीह लेते थे, उसके जो डोरा था, उस झालर को, उस डोरे को छुआ और शिफा मिली, क्योंकि लिखा है कि उसकी किरणों में क्या होगी? शिफा होगी। ठीक होगी जी। तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, इंसान के अंदर तब्दीली होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए बंदे को। आगे मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब हम ईमान ले आते हैं कि यीशु ही मसीह है, अच्छा, यहाँ से ये बात भी साबित हो जाती है कि यीशु ही मसाया है। जब औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और उस औरत को शिफा मिली, तो इससे साबित हो जाता है कि यीशु ही मसीह है। ये वही मसीह है जो आने वाला था, क्योंकि उसी मसीह के लिए ये पेशन गोई थी मलाकी नबी ने की कि उसकी किरणों में क्या होगी जी? शिफा होगी। तो ये साबित है यहाँ से। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करते हैं, तो ये तो साबित है। एक भाई कराची में मिले, तो कहते हैं जी पुराने अहतरामा से मुझे मसीह निकाल कर दिखाए, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते। मैंने कहा जी मुझे तो हर लफ्ज़ में नज़र आते हैं, आपको नहीं नज़र आते, तो फिर ये आपका मसीह। ठीक है, मैंने कहा मुझे तो खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के हर लफ्ज़ में नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तुम किताब मुकद्दस में क्या ढूंढते हो, ये तो मेरी गवाही देती है ना? यूहन्ना भी कहा जो शुरू से कहता है। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग यीशु के मसीह होने का इनकार करते हैं, पर बाइबल मुकद्दस में से हर जगह से साबित है कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। जब हम ये मान ले आते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो फिर हमें शिफा मिलती है, फिर हमारी ज़िंदगी में मोज़ात होते हैं। ठीक होगी। ज़रा वो हवाला पढ़े होसिया का, क्या है वहाँ पर? जी, दूसरी आयत आप पढ़े। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा, और हम उसके हजूर क्या करेंगे? जिंदगी बसर करेगा। कब? तीसरे रोज। तीसरे रोज़। तीसरे रोज 2 रोज़ के बाद तीसरे रोज़ को हमें क्या करेगा? हयात ताज़ा बख्शेगा और हम उसकी हजूरी में ज़िंदगी गुजारेंगे। 1000 साल बादशाह तो होगी खुदा में। कब? तीसरे रोज़, जब बर्रा की शादी होगी। ऐसे ही है। क्या वाला हम पढ़ते यूहन्ना की इंजील में, यही था ना? निकालें दूसरा बाब। पढ़ें अभी पहली आयत से, अभी आपको बात समझ आएगी। जल्दी से पढ़ दें। यीशु ने फिर तीसरे दिन
جی پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ جی اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا، ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے فاطمہ سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ آگے جی وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر آدم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میر مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ جی آمین۔ سمجھ آئی کچھ بات کی؟ تیسرے دن شادی ہوئی، تیسرے دن کی بات کچھ سمجھ آئی؟ اس میں بادشاہ کوئی بات سمجھ آئی؟ کتنے مٹکے رکھے گئے تھے؟ 6 کتنے؟ 6۔ آدم کس دن تخلیق ہوا؟ چھٹے دن۔ یعنی یہ آدم کو ظاہر کرتے ہیں، انسان کو ظاہر کرتے ہیں۔ خالی مٹکے کیا بھر دیا؟ پانی پانی بھر دیا۔ پانی کس کو ظاہر کرتا ہے؟ قوموں کو، لوگوں کو، دنیا کو۔ اور خداوند نے پانی کو کیا بنا دیا؟ میں بنا دیا۔ میں کس کو ظاہر کرتی ہے؟ نئی زندگی کو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نا کہ نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے، ورنہ وہ مشقوں کو پھاڑ دیتی ہے اور میں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نئی میں نئی مشقوں میں بھری ہے۔ نئی زندگی، نیا انسان۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو 6 مٹکے، 6 ہی مٹکے کیوں تھے؟ ہر وجہ نا ایک بات، آدم کو کس دن بنایا؟ چھٹے دن۔ پانی سے بھر دیا یعنی قومیں، لوگ، اور خداوند نے تبدیل کر دیا میں یعنی نئی زندگی دی۔ اور مٹکے کس کے تھے؟ مٹی کے، پتھر کے۔ پتھر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میں نے جب سرخ بچیا پر کلام سنایا تھا تو میں نے بتایا تھا پتھر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پتھر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے لوگ کیوں کہتے ہیں جی یہ صاف ہے، یہ ایسے ہی پی لو، بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ سے آ رہا ہے، صاف ہے۔ چٹان کے لگتا ہے، پتھر کو لگتا ہے تو پانی صاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگی جی؟ اگر ہمارے اندر پاکیزگی ہوگی تو پھر ہم بدلیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم پاکیزہ حالت میں ہوں گے، ہم پاکیزگی میں ہوں گے تو پھر یسوع مسیح ہماری زندگی کو کیا کریں گے؟ تبدیل کر دیں گے۔ اور اگر ہم ناپاکی میں ہوں گے تو پھر تبدیلی کوئی نہیں۔ ادھر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ خادم کیا سکھاتے ہیں؟ کوئی بات نہیں جی، دل صاف ہونا چاہیے، بندہ گندا مندہ بھی چلا جاتا ہے۔ خداوند جناب موسیٰ کو کہہ رہے ہیں 2 دن تک لوگوں کو کہنا اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہ کیا بات ہے؟ پاکیزگی کے اندر ہوں گے تو خداوند آپ کی زندگی کو بدلیں گے۔ ہاللیلویہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، پھر خداوند نے کہا یہ لے جاؤ میرے مجلس کے پاس، وہ لے گئے۔ وہ کہتا ہے بھئی یہ تو بڑے کمال ہے، لوگ پہلے اچھی چیز دیتے ہیں، آپ نے بعد میں دی ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ یہ پہلا معجزہ
यसू ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए, और उसके शागिर्द उस पर ईमान पहले ईमान नहीं रखते। पहला वो ईमान ले आए कि यसू मसीह ही यहोवा है, खालिक कायनात है। क्रिएटर क्योंकि रसूलों ने सोचा कि मैं बनाने का प्रोसेस तो बड़ा लंबा है। पहले बीज बोया जाता है, फिर अंगूर की बेल उगती है, फिर उस पर अंगूर लगता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, बोला जाता है, फिर उसको रोंदा जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको स्टेन किया जाता है, फिर कहीं जाके मैं बनती है। यीशु ने तो एक सेकंड में बना दी। तो ये खालिक कायनात है। इस वजह से यीशु को हमने खालिक मान लिया, हाँ जी, क्रिएटर मान लिया। क्रिएटर यहोवा मान लिया। ठीक है। पानी की क्या जरूरत, यीशु मसीह खड़े हो। मैं कहता हूँ पूरा समंदर तैयार उधर बैठा हुआ था कि मैं बनने को तैयार हूँ। एक दफ़ा खुदावंद मुंह से तो निकाले बात। हालेलुया। बात समझ आ गई। तो पहली आयत हमने क्या पढ़ी थी पतरस रसूल के खत में? पाक बनो, क्या बनो जी? पाक बनो, क्यों? जैसा कि मैं पाक क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी क्या है? है। जब आप पाकीज़गी के अंदर होंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया।